اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب غزوہ خیبر سے پہلے ایک اور واقعہ ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک اور حکم ڈسکس کر لیتے ہیں، حرمت شراب کا حکم۔ ایک قول میں ہے کہ 6 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ علامہ حافظ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کو یقین کے ساتھ نقل کرتے ہیں، مگر ایک قول یہ ہے کہ شراب کی حرمت 4 ہجری میں ہوئی۔ اس دوسرے قول کی تائید اس گزشتہ بیان سے ہوتی ہے جو بنو قریظہ کے ذکر میں ہم کر چکے ہیں۔ اس موقع پر لوگوں نے شراب نالیوں میں بہا دی تھی اور شراب کے برتن توڑ دیے تھے۔ ایک قول میں یہ ہے کہ 3 ہجری میں حرام ہوئی، اور ایک قول میں ہے کہ فتح مکہ کے سال میں، فتح مکہ سے پہلے حرام ہوئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شراب 3 مرحلوں میں حرام ہوئی، یعنی شراب کی حرمت کا حکم 3 دفعہ نازل ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان اس کو حلال چیز کے طور پر پیتے تھے، سوائے حضور کے، کیونکہ آپ پر آپ کے ظہور سے بھی 20 سال پہلے حرام ہو چکی تھی۔ آپ نے کبھی شراب چکھی بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بت پرستی کی حرمت کے بعد پروردگار نے سب سے پہلے جس چیز سے مجھے منع فرمایا ہے وہ شراب نوشی ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ کچھ لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی اور ہمیشہ سے اس کے پینے سے بچے رہے۔ غرض اسلام کے بعد بھی شراب حلال ہی چلی آ رہی تھی، یعنی کہ اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اور مسلمان شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں۔ اب اس چیز کو آپ آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ آئے گئے دن یہ ریسرچز آتی رہتی ہیں کہ بھئی فلاں وائن سے، ریڈ وائن کا یہ فائدہ ہے اور ہارٹ کے اندر یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ فلاں چیز سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور کولڈ میں برانڈی استعمال ہوتی، تو یہ ریسرچز تو آج بھی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے 1400 سال قبل اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں اس میں تمہارے لیے تھوڑی بہت نفع بخش چیزیں ہیں، لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو گناہ ہیں اور اس کے جو مضر اثرات ہیں، خطرناک اثرات ہیں، وہ کئی زیادہ ہیں۔ اب جہاں تک یہ ہارٹ کی ہیلتھ کا تعلق ہے وہ تو اور چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح جس طرح کولڈ میں افاقے کا تعلق ہے تو وہ تو اور چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ایشو بنا کر یا اس کو چیز بنا کر ان چیزوں کا استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ اب منع ہو گیا تو منع ہو گیا۔ بہرحال تو یہ ایک حکم آیا، پہلا حکم آیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ مسلمانوں نے تو شراب نوشی فوراً چھوڑ دی کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہیں، اسم کبیر ہے، اور ومنافع للناس، اور فائدے تھوڑے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے تقوی نے اجازت نہیں دی، انہوں نے چھوڑ دی، لیکن حتمی حکم نہیں آیا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں، مگر باقی لوگوں نے یہ عادت باقی رکھی کیونکہ اس آیت میں شراب کے فائدے کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ اب مسلمانوں میں جو لوگ شراب پینے کے عادی تھے وہ کبھی ایسا کرتے کہ شراب پی لی، اور کبھی نماز کا وقت ہو گیا تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے بھی آ گئے، اور ظاہر ہے کہ نشے کے حالت میں آدمی کا ہوش جو ہے وہ بالکل برقرار نہیں رہتا، اور ارکان نماز اور آداب یہ بھی پورے ادا نہیں ہوتے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ اس حال میں امامت کرے پھر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جانا کہ تم نشے میں ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ جو شراب کو اس کے فائدوں کی وجہ سے پیتے تھے اب محتاط ہو گئے۔ اب وہ کیا کیا انہوں نے کہ نماز کے اوقات میں تو پینی چھوڑ دی، باقی اوقات میں وہ پی لیتے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس دوسری وحی کے بعد شراب نوشی بالکل چھوڑ دی، اور اب وہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی نہیں پیتے تھے کہ بھئی ایسا نہ ہونا کہ ہم حالت شراب میں ہو اور معاذ اللہ نماز کا وقت آ جائے، اب نماز اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کہ اب نشے کی حالت میں تو پیو ہی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی جو چیز ہمارے اور ہمارے نماز کے درمیان حائل ہو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس میں خیر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس طرح ایک اور آیت جب نازل ہوئی، اسی زمین میں ایک اور بات میں کر دوں، پھر تیسری مرحلے کی طرف آتا ہوں۔ اس دوسری آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی ایک مجلس کے اندر یہ سچویشن پیدا ہوئی
کہ قاری جو ہے اس نے نشے کی حالت میں قرات کر دی اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ چیز جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، بہرحال اس ضمن میں وہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا جو اس کا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب حتمی طور پر سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بس 2 ٹوک بات فرما دی کہ انما الخمر والمیسر، صرف خمر نہیں اور بھی چیزیں اللہ نے اس میں ذکر کی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ نہ صرف شراب بلکہ جوا بھی اور بت پرستی بھی اور قرآ کے تیر نکالنا، یہ سب گندی باتیں شیطان کے کام ہیں، تو فجتنبوہ، تو ان سے بالکل بچو، بالکل بچو۔ اب بالکل بچو کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہو گئی۔ اب کچھ لوگ جہالت میں کہتے ہیں بھائی اس میں حرام کا لفظ نہیں، تو بابا بچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب دیکھو زنا جو ہے، بھئی زنا کی حرمت کا حکم اگر آپ دیکھیں تو وہ آیت اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ فلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس میں حرام کا لفظ تو نہیں ہے، تو بابا حرام سے بھی بڑا لفظ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، ایسے کام بھی نہ کرو جو زنا تک لے جائیں۔ ان کاموں سے بھی اللہ نے روک دیا، تو زنا تو حرام ہو گیا نا اللہ کے بندے۔ تو فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں آڑ پیدا کر دے بغض کی اور عداوت کی ان چیزوں کے ذریعے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ۔ سو اس ضمن میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی۔ اچھا، بخاری میں حضرت انس کا جو واقعہ ہے اس میں کہ ابو طلحہ کے مکان پر ایک دن شراب کی محفل میں ساقی کے فرائض میں انجام دے رہا تھا۔ یہ ابو طلحہ ان کی والدہ کے شوہر یعنی حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ضمن میں، تو اب وہ بات واضح ہو جائے گی آپ کو کہ ابو طلحہ نے اپنی وائف سے کہا اور انہوں نے حضرت انس کو بھیجا، تو حضرت انس کو کیوں بھیجا اور حضور نے یہ کیوں کہا انس سے کہ ہاں تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ اس واقعے میں ہم نے یہ باپ بیٹے اور یہ ساری ذکر نہیں کیا تھا، تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی جو اس واقعے میں بھی چند ہفتے پہلے ہی وہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابو طلحہ جو ہے وہ ان کے سوتیلے باپ ہیں حضرت انس۔ بہرحال تو حضرت انس کہتے ہیں میں ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا، اسی وقت شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، چنانچہ ہماری محفل کے دوران حضرت کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا گزرا جو یہ کہہ رہا تھا کہ خبردار اب شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو غالباً اس واقعے میں حضرت انس نے شراب کی حرمت کے سلسلے میں جس آیت کا ذکر کیا ہے وہ یہی تیسری آیت ہے جس کے ذریعے شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ حضرت کے انس کہتے ہیں کہ اعلان سن کر ابو طلحہ نے مجھ سے کہا ذرا باہر نکل کر معلوم کرو یہ کیسی آواز ہے، یعنی یہ اعلان ہے۔ تو انس کہتے ہیں میں نے باہر جا کر دیکھا اور پھر آ کر بتلایا کہ ایک اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ خبردار شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ بس تو جا اور یہ ساری کی ساری شراب نالی میں بہا دے۔ اچھا، ادھر جب یہ حکم آیا تو بعض صحابہ نے کہا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو احد میں اس حالت میں قتل ہو گئے کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی، یعنی وہ اللہ عز و جل کے پاس چلے گئے اور اس آیت کے تحت تو وہ ایک حرام چیز اپنے پیٹ میں لے کے اللہ کے پاس گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے متعلق کیا حکم ہوگا جو مر چکے ہیں اور زندگی بھر شراب پیتے رہے؟ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں مرحوم صحابہ کے متعلق حکم دیا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔
ایسے لوگوں پر کہ جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ کیا کرتے ہوں؟ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ان مرحوم صحابہ کو اس لیے بری رکھا گیا کہ وہ تو شراب کی حرمت سے پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ اب ایسی ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے ایک کام کرتا ہے ایک شہر میں، اس کام کرنے کی اجازت ہے، اب وہ آدمی مر گیا، اب اس کے بعد اس کام کے کرنے کی ممانعت ہو گئی، تو اب لوگ کہیں گے ارے وہ تو کرتا تھا، ارے وہ تو کرتا تھا، تو تب ممانعت نہیں تھی نا، اب تو منع ہو گیا، اب کرو گے تو سزا ہے۔ بہرحال اچھا، اسی طرح حضرت عمر نے اس شخص کو شرعی سزا دینے یعنی کوڑے لگانے کا ارادہ کیا، تو اس نے اسی آیت سے حضرت عمر کے فیصلے کے خلاف دلیل پیش کی کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان پر ان کے کھانے پینے کی چیز میں کوئی گناہ نہیں، دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ سن کر حاضرین سے فرمایا کیا تم لوگوں میں سے کوئی شخص اس شخص کی بات کا جواب نہیں دے گا؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس شخص کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہا یہ آیت مرحومین معذور ان لوگوں کے لیے جو مرحومین ہیں، ان کو اللہ نے عذر دیا ہے کہ وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، تو یہ آیت تم پر حجت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ علم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، جس کی وجہ سے حضرت عمر ان کو اصحاب بدر کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اچھا، اس جواب کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا۔ اب اس سے تمہیں اندازہ کرو کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کا، کہ اگر تو حضرت عمر معاذ اللہ حضرت علی کو کچھ نہ سمجھتے اور اہل بیت کو کچھ نہ سمجھتے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ اہل بیت ہیں ان سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ان کے بعد حضرت علی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ صحابہ کا جو بغض دل میں لے کے بیٹھے ہیں، اپنے بغض اپنے دلوں سے نکال دو۔ ان لوگوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ایسا کوئی معاملہ۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ غالباً یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، قدامہ انت مضعون، جس کا واقعہ غزوہ بدر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال تو اس شخص کی بات کا یہ جواب خود حضرت عمر نے بھی دیا اور ابن عباس نے۔ بہرحال تو اس کے اوپر جو ہے علماء کی مختلف دلائل ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن کو دلیل بنا کر بغیر سمجھے پیش کرتے ہیں، اور یہ تو ایک ایسے شخص ہیں جو صحابہ میں سے ہیں، تو ان کو جب قرآن پہ صحیح دلیل پیش کی گئی تو انہوں نے اپنی سزا کو قبول کیا اور ان کو سزا دی گئی۔ لیکن آج تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ قرآن کو دلیل بنا کر پیش کیا جائے اور ان کی فہم پر اگر قرآن نہ اترے تو تمہاری فہم رد کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، الفاظ سے کھیلتے ہیں اپنے نفس کے پجاری بن کر۔ اللہ محفوظ رکھے اس وقت سے کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں کہ ہم اپنے نفس کی اتباع کریں اور اللہ کا قرآن پیش ہو اس کو ہم اپنی مرضی سے توڑیں مروڑیں، اور پھر جب کوئی اس کا صحیح مطلب بیان کرے تو اس کا مطلب بھی نہ مانیں۔ اور پھر لوگوں میں اب ایسے لوگوں کو اللہ نے کبھی کبھی ایسی آوازیں اور ایسے پلیٹ فارم بھی دے دیے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر دین کی تشہیر کرتے ہیں اور ایک غلط بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں ایسے انداز میں کہ لوگ ویسے ان سے امپریس ہوتے ہیں اور پھر اس کو دین سمجھ کے لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ بات غلط ہوتی ہے، وہ بات ہوتی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کیا کہا کہ وہ لوگ جو خدا کی کتاب کو بیچتے ہیں، اس کو توڑتے مروڑتے ہیں، کیوں؟ دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ انگارے بھر رہے ہیں، انگارے، اور یہ جہنم کی آگ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے معنی میں، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث سے، صحابہ کے قول، تابعین، الاثار سے، اور وہ بھی جو اتباع ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی اسی ضمن میں، اس لیے اپنی طرف سے تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سب کو ہدایت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔